بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی فیملی کو سدا سلامت رکھے۔ میرے چینل اردو کہانیاں ناول پر آپ تمام کو خوش آمدید۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید ایسی معیاری اور بہترین سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور اسرار، جنگل اور مسافر، اس کہانی سے ہمیں یہ 3 چیزیں سیکھنے کو ملیں گی: محبت، نفرت، ڈر اور خوف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ یہ ایک منفرد اور دلچسپ کہانی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آپ یہ پوری کہانی سن کر جائیے گا۔ تو چلیں دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسرار، جنگل اور پھٹکا ہوا مسافر، پارٹ نمبر 2۔ ننھی عائشہ نے رات کو اچانک رونا اور چلانا شروع کر دیا اور بار بار اپنے ابو کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں نے ننھی عائشہ کو، جسے گھر والے پیار سے ننھی پری کہا کرتے تھے، سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی، مگر ننھی پری تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماں نے اسے دلاسا دینے کے لیے کہا کہ بیٹا، آپ کے ابو بہت جلد آ جائیں گے اور ننھی پری کے لیے نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں لائیں گے بلکہ ننھی پری کے لیے کھلونے بھی ساتھ لائیں گے۔ ننھی پری اپنے والد کی لاڈلی، بلکہ یوں سمجھیے کہ والد کی جان تھی۔ جب بھی اس کے والد گھر میں ہوتے، ننھی پری ہر پل والد کے کندھے پر سوار رہتی اور خود کو دنیا کی شہزادی تصور کرتی تھی۔ ننھی پری نے جب اپنی ماں سے والد کا نام سنا تو چیخنا چلانا بند کر دیا اور سسکیاں لے کر رونے لگ گئی۔ ماں نے لاکھ کوشش کی کہ دل بہلانے کی، مگر ننھی کی سسکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ماں کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کچھ تو برا ہے جو ننھی پری والد کا نام لے کر سسکیاں لے رہی ہے اور ڈری سہمی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سبھی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں قافلے والوں کے ساتھ جایا کرتے تھے اور یہی ان کے روزگار کا ذریعہ تھا۔ ننھی پری کے والد ایک غریب مگر خوددار اور نیک انسان تھے جو ہمیشہ رزق حلال پر توقع کرتے تھے اور کم رزق میں ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے۔ ننھی پری کے والد بڑھئی کا کام کرتے تھے اور گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر شہروں میں بیچا کرتے تھے۔ وہ سال میں 2 بار قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اب بھی انہیں سفر پر گئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور تقریباً 10 دنوں تک انہوں نے واپس لوٹ آنا تھا۔ شروع سے ہی انہیں یہی روٹین تھی۔ وہ اصولوں کے پابند تھے اور وعدے کے پکے تھے، اور ویسے بھی وہ لالچی صفت تو تھے نہیں، اس لیے کم پر ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب ماں کو ننھی پری کے والد کا خیال آیا تو انہیں بھی دل میں درد محسوس ہوا، کیونکہ اس زمانے میں قافلے والوں کے ساتھ سفر کرنا انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا تھا۔ کئی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا اور مسافروں کو
قتل بھی کر دیا جاتا تھا، جبکہ کئی قافلے والے مسافروں کو اغوا کر کے غلاموں کی منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ پھر بیچارے مسافر ساری زندگی غلامی میں گزار دیتے اور جب بوڑھے ہو جاتے تو انہیں زندانوں میں ڈال دیا جاتا اور وہ وہیں سسک سسک اور بلک بلک کر مر جاتے تھے۔ ننھی پری ابھی تک والد کا نام لے کر سسک رہی تھی۔ ننھی کی ماں فوراً اٹھی، وضو کیا اور تہجد پڑھنے کے لیے نماز بچھائی اور اللہ پاک سے اپنے خامند کی باخریت واپسی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ننھی پری ماں کو سامنے دیکھ رہی تھی جو رو کر دعا مانگ رہی تھی، تو ننھی پری نے بھی سسکنا بند کر دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جبکہ ننھی پری کی عمر تقریباً 4 سال تھی، وہ والد کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے ساتھ ان کی نقل کر کے نماز پڑھتی تھی اور دعا میں بھی وہ والد کے ساتھ ہاتھ بلند کرتی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ دعا میں کیا مانگنا ہے۔ تو دوستو جاری ہے انشاءاللہ تعالی، بس آپ لوگوں کے کمنٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو کتنی پسند آ رہی ہے، تاکہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھا سکوں۔ تو تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھا سکوں۔ تو تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔